بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ تھا۔ مجھے افطار کے لیے کچھ پھل خریدنے تھے۔ اچانک ایک پھلوں کی ریہڑی پر نظر پڑی۔ پھل تو موجود تھے لیکن پھل فروش نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ریہڑی کے قریب پہنچا تو دیکھا ایک چھوٹا سا بورڈ ریہڑی کی چھت سے لٹک رہا تھا۔ اس پر موٹے مارکر سے لکھا ہوا تھا، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میری بوڑھی ماں فالج زدہ ہے، مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں کھانا اور اتنی ہی مرتبہ حاجت کرانا پڑتی ہے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو اپنی مرضی سے فروٹ تول لیں اور پیسے کونے میں ریگزین کے نیچے رکھے گتے پر رکھ دیجئے۔ ساتھ ہی ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو میری طرف سے لے لینا، اجازت ہے، واللہ خیر الرازقین۔ ادھر ادھر دیکھا، پاس پڑے ترازو میں 2 کلو سیب تولے، درجن کیلے لیے، شاپر میں ڈالے، پرائز لسٹ سے قیمت دیکھی، پیسے نکال کر بتائی جگہ پر رکھے۔ وہاں 100 50 اور 10 کے نوٹ پڑے تھے۔ میں نے پیسے اسی میں رکھ کر اسے ڈھک دیا۔ ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی میری طرف متوجہ ہو، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ میں شاپر اٹھا کر واپس فلیٹ پر آ گیا۔ افطار کے بعد میں اور بھائی ادھر گئے، دیکھا ایک باریش آدمی، داڑھی آدھی کالی آدھی سفید، ہلکے کریم کلر کے کرتا شلوار کے پہناوے میں ریڑھی کو دھکا لگا کر لے جا رہا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرایا اور بولا، صاحب پھل تو ختم ہو گیا۔ میں نے کہا، پھل تو میں نے خرید لیے تھے۔ میں نے اس سے نام پوچھا تو وہ بولا، میرا نام خادم حسین ہے۔ پھر ہم سامنے ڈھابے پر جا بیٹھے۔ چائے آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، آپ ریڑھی کو یوں اکیلا چھوڑ جاتے ہیں، آپ کو چوری چکاری کی کوئی فکر نہیں؟ تو وہ کہنے لگا، پچھلے 3 سال سے اماں فالج کی وجہ سے بستر پر ہیں اور کچھ نفسیاتی بھی ہو گئی ہیں۔ میرا کوئی بال بچہ نہیں، بیوی کا انتقال ہو چکا، صرف میں ہوں اور میری اماں کی دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی نہیں، اس لیے مجھے ہر وقت اماں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک دن میں نے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے کہا، اماں تیری تیمارداری کو دل تو بہت کرتا ہے پر جیب میں کچھ نہیں، تو مجھے کمرے سے ہلنے نہیں دیتی کہ اکیلے میں دل گھبراتا ہے، اب کیا غیب سے کھانا اترے گا؟ نہ میں بنی اسرائیل سے ہوں، نہ تو موسیٰ کی ماں ہے، کیا کروں تو ہی بتا۔ یہ سن کر اماں نے بیٹھنے کی ناکام سی کوشش کی۔ میں نے تکیہ اونچا کر کے اسے بٹھایا۔ اس نے چہرہ آسمان کی جانب اٹھایا، اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنایا اور نہ جانے رب العالمین سے کیا بات کی۔ پھر بولی، تو ریڑھی وہیں چھوڑ آیا کر، تیرا رزق تجھے اسی کمرے میں بیٹھ کر ملے گا۔ میں نے کہا، اماں کیا بات کرتی ہے، وہاں چھوڑ آؤں گا تو کوئی چور اچکا سب کچھ لے جائے گا۔ آج کل کون لحاظ کرتا ہے، بنا مالک کے کون خریدار آئے گا؟ کہنے لگی، تو فجر پڑھ کر ریڑھی پھلوں سے بھر کر چھوڑ کر آ جا، بس زیادہ بک بک نہ کر، شام کو خالی لے کر آیا کر۔ اگر تیرا کوئی بھی روپیہ گیا تو یہ سریا اللہ سے پائی پائی وصول کر کے دے۔ 2.5 سال ہو گئے، صبح ریڑھی لگا جاتا ہوں، شام کو لے جاتا ہوں، لوگ پیسے رکھ کر پھل لے جاتے ہیں، کبھی کم نہیں ہوئے، بلکہ کچھ تو زیادہ رکھ جاتے ہیں۔ کبھی کوئی اماں کے لیے پھول رکھ جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز۔ پرسوں ایک بچی پلاؤ بنا کر رکھ گئی، لکھا تھا، اماں کے لیے۔ ایک ڈاکٹر اپنا کارڈ اس پیغام کے ساتھ چھوڑ گیا کہ انکل، اماں کی طبیعت نہ سنبھلے تو مجھے فون کرنا، میں گھر سے پک کر لوں گا۔ کسی حاجی صاحب کا گزر ہوا تو وہ اجوا کھجور کا پیکٹ رکھ گئے۔ کوئی جوڑا شاپنگ کر کے گزرا تو فروٹ لیتے ہوئے اماں کے لیے سوٹ رکھ گیا۔ روزانہ ایسا کچھ نہ کچھ میرے رزق کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ نہ اماں ہلنے دیتی ہے، نہ اللہ رکنے دیتا ہے۔ اماں کہتی ہے، تیرا پھل بیچنے کے لیے اللہ خود نیچے اتر آتا ہے اور بیچ جاتا ہے۔ بھائی، وہ سونا رب ایک تو رازق ہے، اوپر سے مددگار بھی ہے، اللہ اللہ۔ میں اس کی باتیں سن کر دنگ رہ گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یقین پختہ ہو اور ماں باپ کی خدمت کے لیے وقت نکال کر ان کی دعائیں لی جائیں تو اللہ کریم خود رزق کا بندوبست کرنے پھل کی ریڑھی پر آ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی دلجوئی کریں، اپنی مصروفیت میں ان کو نظر انداز نہ کریں۔
پھر دیکھیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں کیسے قدم چومتی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔